والإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کہا جاتا ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پرابلم، اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتے تھے. کسی چاہنے والے نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اپنی پریشانی کسی کو بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی میں اکیلا پریشان ہوں، خود پریشان ہوں، اگر کسی کو بتا دوں گا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میری پریشانی کے چکر میں اسے کوئی تکلیف پہنچے، وہ ذہنی طور پر کسی اذیت کا شکار ہو جائے، اس کا کام ڈسٹرب ہو جائے، اس لیے میں کسی کو نہیں بتاتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے میری پریشانی سمجھ میں نہ آئے اور مجھے وہ الٹے سیدھے مشورے دے، جس سے اس کا ٹائم بھی ضائع ہو، انرجی ضائع ہو، اور میں اس کے مشورے پر عمل نہ کروں تو اسے دکھ بھی ہو. لہذا آج کے دور میں ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا، فوراً سے ہڑبڑا جاتے ہیں، ہم فوراً سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم فوراً سے یوں کہہ لیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو بتا، اس کو بتا، اس گلی کے کونے پر، اس چوراہے پر، اس گھر میں جا کر، اس لڑکے سے، اس بندے سے، اس رشتہ دار سے، ہر کسی کو کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری وہ پریشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جب پریشانی بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، وہ بھی آ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے، وہ بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے، وہ بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹی سی پریشانی بظاہر زیادہ لگنے لگتی ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیکل ٹرم میں، میڈیکل کی دنیا میں ڈاکٹرز ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ویٹ اینڈ واچ، یعنی انتظار کریں اور دیکھیں اور ٹائم دیں پرابلم کو، وہ پرابلم خود بخود سالو ہو جائے گی. ہاں، ڈسکس کرنا، مشورہ کرنا غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے، آپ مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے شخص سے کریں نمبر ایک جو آپ کی پرابلم کو سمجھتا ہو، آپ کے حالات سے واقف ہو، آپ کی زمینی حقیقت جانتا ہو، اور مشورہ آپ کے حالات، آپ کی زمینی حقیقت اور آپ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر دے. یہ بات یاد رکھیے گا. مشورے اچھے بہت ہوتے ہیں لیکن قابل عمل کچھ ہوتے ہیں. قابل عمل وہ ہوں گے کہ جو آپ کی عملی زندگی میں آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق، آپ کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھ کر جو مشورہ دیا گیا ہوگا وہ مشورہ قابل عمل ہوتا ہے. اس کے برعکس مشورے اچھے تو بہت ہوتے ہیں. آپ 20 لوگوں سے مشورہ کریں، ہر شخص مشورہ دے گا لیکن وہ مشورہ قابل عمل نہیں ہو سکتا. آپ کاروباری دنیا میں کسی سے مشورہ کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھے مشورے بہت سارے لوگ دیں گے، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، اتنی انویسٹمنٹ کرو، اتنا پیسہ لگاؤ، لیکن ظاہر سی بات ہے میں اتنا پیسہ نہیں لگا سکتا. تو مشورے تو بہت اچھے دیے لیکن قابل عمل نہ تھے. آپ یاد رکھیے گا، جب پریشانی، جب مصیبت، جب مشکل حالات آتے ہیں نا تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے تو مشکلات خود بخود نکل جاتی ہیں. آپ نے کبھی، آپ کے دروازے میں کبھی انگلی آئی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے دروازے میں انگلی آئے تو ایک دم سے چیخ نکلتی ہے، ہلکا سا خون بھی رہ جاتا ہے، نشان بھی پڑ جاتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے درد ختم ہوتا ہے، پھر نشان رہ جاتا ہے، کچھ دن کے بعد وہ نشان بھی ختم ہو جاتا ہے. یہی حال مشکلات کا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد درد ختم ہو جائے گا، مشکل کا اثر ختم ہو جائے گا، پریشانی کا اثر ختم ہو جائے گا، نشان رہ جائے گا. وہ نشان بھی لمحہ لمحہ وقت کے ساتھ گزر جائے گا. لیکن آپ واویلا نہ مچائیں، پریشان نہ ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان مع العسر فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہمارے بزرگان دین جب مشکل میں آتے تھے، جب پریشانی میں آتے تھے تو اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے اور کثرت سے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے. اس کی برکت سے مشکلات بھی آسان ہوتی تھی، دل کو تسلی ملتی تھی، حوصلہ ملتا تھا. تو نمبر ایک تو جب مشکل آئے، پریشانی آئے، کسی سے ڈسکس نہ کریں. بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ کئی 100 میل کے فاصلے پر پریشان ہوتے ہیں اور گھر والوں کو فون کر کے بتا دیتے ہیں. اب پریشانی چھوٹی سی ہے، گھر والے پریشان ہو گئے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اس پریشانی کی وجہ سے گھر والے اتنے ہڑبڑا گئے کہ وہاں واویلا مچ گیا، شور شرابہ مچ گیا، وہ پریشانی کے عالم میں ان کا ہاتھ جل گیا، ان کا ہاتھ کٹ گیا، وہ کہیں کوئی بچہ خدا نہ خواستہ عدم توجہی کی بنا پر نیچے گر گیا. اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. لہذا پریشانی آئے تو حوصلہ رکھیں، ٹائم دیں، ویٹ کریں، انتظار کریں اور دیکھیں کہ اس مشکل بعد، اس پریشانی کے بعد آپ کے لیے آسانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. ہاں، مشورہ کر سکتے ہیں لیکن
ایسا شخص ڈھونڈیں جو آپ کے حالات و واقعات کو جانتا ہو، آپ کی زمینی حقیقت سے واقف ہو، آپ کے جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے اس بیک گراؤنڈ سے بھی اس کو معلومات ہوں، تب وہ مشورہ دے گا۔ تو آپ کے مشورے کے مطابق آپ کی بات کو سمجھ کر، صاحب علم ہو، زیرک ہو، سمجھدار ہو، تجربہ کار ہو، وہ جب مشورہ دے گا تو آپ کا مشورہ آپ کے لیے مفید ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔